بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، عافیت میں رکھے، ایمان کی بہترین حالت میں رکھے۔ اللہ تعالی ہمیں ہر شر سے بچائے، آمین یا رب العالمین۔ اچھا، لاسٹ ٹائم پہ ہم نے عمرہ ادا کرنے کا طریقہ دیکھا، سمجھا۔ اللہ تعالیٰ جو بھی حج اور عمرہ کرنے گئے ہیں ان کے لیے آسانیاں عطا فرمائے اور ان کے لیے بہترین طریقے سے اپنی عبادت کے جو بھی طریقے ہیں ان کو آسان کر دے۔ اچھا، حج اور عمرہ جو ہے وہ سب کو پتہ ہے کہ جیسے ذی الحجہ میں ہے۔ ذی الحج اسلامی مہینے کا آخری مہینہ، اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے۔ تو اس کے جو پہلے بھی اس کی اہمیت پر ہم کافی دفعہ بات کر چکے ہیں، لیکن یہ ہے کہ کل انشاءاللہ میں اس پر ایک کمپلیٹ دیکھ لیں گے کہ یہ جو دن ہیں ان دنوں کی اہمیت اور فضیلت کیا ہے اور پھر اس میں کرنے والے کیا کام۔ تو آج جو ہے ہم حج کو اب ایک مکمل جائزہ لیتے ہیں کہ کس طرح سے حج کرنا ہے، حج کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی عمل ان 10 دنوں کے عمل سے بہتر نہیں ہے، یعنی کہ جو بھی ہم نیکی کا کام ان 10 دنوں میں کریں گے اس کی قبولیت اور اس کا کی جو فضیلت ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ اور ان 10 دنوں میں سب سے جو افضل عمل ہے وہ حج ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم کا سب سے بہترین عمل، سب سے نیک کام حج ہے۔ آپ سے پوچھا گیا کیا جہاد بھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اگر اس جہاد سے افضل ہے۔ جہاد کب افضل ہے؟ جب انسان سب اپنی جان بھی لگا دے، مال بھی لگا دے اور واپس آئے، یعنی ادھر شہید ہو جائے۔ اس سے بس یہ ایک اس سے افضل چیز ہے۔ باقی جو ہے اگر جہاد بھی کیا ہے اور غازی ہو گیا، یہ اس سے پھر افضل عمل کیا؟ حج ہے۔ تو حج ایک بہت بڑے ہمارے اسلامی شاعر سے ہے۔ تو آج ہم پورا ایک طریقہ دیکھتے ہیں کہ حج کو ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جیسے ہم نے عمرہ کا بھی پڑھا تھا کہ وہاں پر بہت زیادہ جو ہے وہ تلبیہ پڑھا جاتا ہے۔ اسی طرح جب ذی الحج کا چاند نظر آئے، باقی ممالک میں تو آ گیا، ہوپ فلی شاید آج پاکستان میں بھی نظر آ جائے، نہیں تو پھر کل انشاءاللہ نظر آ جائے گا۔ تو جیسے ہی ذی الحج کا چاند نظر آئے، ایک تو کوشش کریں کہ چاند کو دیکھا جائے اور پھر چاند کو دیکھ کر جو دعا پڑھتے ہیں اس دعا کو پڑھنے کی کوشش کی جائے۔ اس کے بعد تکبیرات، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو تکبیرات کے مختلف الفاظ احادیث میں ملتے ہیں، جو بھی آپ تکبیر پڑھنا چاہیں پڑھیں اور زیادہ سے زیادہ پڑھیں۔ اچھا، ایک اور جو ہے، ایک دفعہ کیا ہو رہا تھا کہ باجماعت نماز ادا ہو رہی تھی اور نماز کے بعد ایک بندے نے یہ کلمات پڑھے، اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا یہ کلمات کس نے ادا کیے ہیں؟ اس شخص نے کہا یہ میں نے پڑھے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ان کلمات کے لیے آسمان کے دروازے کھلتے ہوئے دیکھے ہیں۔ تو اتنے یہ خوبصورت کلمات ہیں اور یہ بھی تکبیرات میں آتے ہیں۔ تو یہ چیزیں سب انشاءاللہ میں گروپ میں شیئر کروں گی۔ چاند نکلنے کے ساتھ ہی تکبیرات کو زیادہ پڑھنا، اور پھر یہ کہ اونچی آواز میں پڑھنا۔ مرد تو خیر اونچی آواز میں پڑھیں، باہر بھی نکل رہے ہیں تو اونچی، لیکن عورتیں گھر میں ہی پڑھیں گی اتنی آواز میں ہو کہ ہمیں اپنی آواز آئے اور پھر یہ کہ ارد گرد کے لوگوں کو پتہ چل جائے۔ جیسے بچے ہیں، بچوں کو بھی پتہ چلے کہ ہمیں آج کل یہ پڑھنی ہے تکبیرات۔
حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے کہ وہ بازار میں نکل جاتے تھے اور تکبیرات اونچی آواز میں پڑھتے تھے، انہیں دیکھ کر ارد گرد کے لوگ بھی تکبیرات پڑھنا شروع ہو جاتے تھے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا ہے کہ وہ مسجد میں بیٹھ کے تکبیرات پڑھتے تھے، باہر سے گزرنے والے ان کی تکبیرات کو سن کر تکبیریں پڑھتے تھے، اور وہاں کے لوگ وہ بازار والے ان لوگوں کو سن کے تکبیرات پڑھنا شروع کرتے تھے۔ تو اس زمانے میں جب کوئی لاؤڈ سپیکر نہیں تھا، کچھ نہیں تھا، لیکن مدینہ کی گلیاں تکبیرات سے گونج اٹھتی، تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی تو اچھا جیسے کہ ہم جو ہے تکبیرات کو بہت زیادہ پڑھیں گے، تو یہاں پر جو لوگ ہیں جو حج کر رہے ہیں وہ تلبیہ، اس طرح سے وہ تلبیہ بہت زیادہ پڑھیں گے۔ تلبیہ کیا ہے؟ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ تو یہ جو حج کی مین دعا ہے وہ یہی دعا ہے، تو اس کو یاد کرنا ہوگا، اور پھر اللہ تعالیٰ ہمیں بھی موقع دے جب بھی تو یہ ضرور ہم پڑھیں۔ اچھا، اس کے بعد عمرہ تو ہم نے دیکھ لیا تھا۔ اگر آپ مکہ میں داخل ہو رہے ہیں تو مکہ میں داخل ہونے کی دعا ہے اللہم بارک لنا فیہا، اس کو 3 دفعہ پڑھنا ہے، اور اللہم ارزقنا جناح وحببنا الی اہلہا وحبب صالح آلہا الینا، یہ بھی ہم نے ڈیٹیل سے پچھلی دفعہ ہم نے دیکھ لی۔ اچھا، اب میں شروع کر رہی ہوں 8 ذی الحج، ٹھیک ہے۔ حج جو ہے شروع کہاں سے ہو رہا ہے؟ 8 ذی الحج سے۔ 8 ذی الحج سے حج کے مناسک شروع ہو جاتے ہیں، اور 8 ذی الحج کو یوم التربیہ کہا جاتا ہے۔ اچھا، غسل کر کے اپنی قیام گاہ سے احرام باندھ، یہاں سے بھی جو پاکستانی گئے ہوئے ہیں، آپ ظاہر ہے وہ کہیں نہ کہیں ہوٹل میں رہ رہے ہیں، اب وہ عمرہ تو انہوں نے کر لیا، اب وہ اپنے جہاں وہ رہ رہے ہیں وہیں سے حج کا احرام باندھیں گے، غسل کریں گے اور احرام باندھیں گے۔ حج کی نیت کے الفاظ ادا کریں، لبیک حج، ٹھیک ہے۔ اس سے پہلے ہم نے عمرہ کی نیت کے الفاظ دیکھے تھے، لبیک عمرہ، اب ہے لبیک حج، کہ میں حج کے لیے حاضر ہوا ہوں، اور اس کے بعد مسنون دعا پڑھنی ہے، اللہم حجۃ لا ریاء فیہا ولا سمعۃ فیہا، اے اللہ میں ایسا حج کر رہا ہوں جس میں ریاکاری اور شہرت نہیں۔ تو پھر اگین ہم اس چیز کو دیکھ لیں کہ جیسے ہی حج کا آپ وہ دن شروع ہو رہا ہے، ایک دفعہ پھر اپنی نیت کو اللہ کے لیے خالص کر لے کہ میں جو حج کر رہا ہوں اس میں میں کسی ریاکاری کے لیے نہیں کر رہا، کسی شہرت کے لیے نہیں کر رہا کہ لوگ مجھے بہت نیک سمجھنے لگیں گے، بلکہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ حج کا جو کہتے ہیں جس نے بغیر کسی گناہ کے ریاکاری کو سے پاک ہوتے ہوئے حج کیا، وہ ایسے ہو جائے گا جیسے ابھی پیدا ہوا ہے، جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے نکلا ہے، اتنا پاک ہو جائے گا۔ تو اس لیے اب جب بھی ہم نے دیکھے طہارت کی کتاب پڑھی، سب سے پہلے نیت کی بات آ گئی، کتاب الحج پڑھا، نیت کی بات آ گئی، کتاب الصلاۃ پڑھیں گے، سب سے پہلے نیت کی بات آ جاتی ہے، کہ جب تک نیت خالص نہیں ہوگی چاہے کتنا بھی بڑا کام ہو جائے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ کیا ہم نے حدیث میں پڑھا کہ اس دن ایک عالم کو، ایک عابد کو، بہت عبادت کرنے والا تھا، بہت خرچ کرنے والا تھا، اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، تو وہ کہے گا کہ میں تو تیری راہ میں اتنا خرچ کرتا تھا، عالم کہے گا میں نے تو تیرے دین کو اتنا پھیلایا تو مجھے یہ انعام ملا، مجھے جہنم مل گئی۔ اللہ تعالیٰ اس کو کیا جواب دیں گے کہ دیکھو تم اس لیے علم پھیلاتے تھے کہ لوگ تمہاری تعریف کریں کہ اس کا علم کتنا ہے، کتنا اچھا بتا رہا ہے، اس نیت سے تم نے تو تمہیں دنیا کا مل گیا، تمہیں جو ملنا تھا وہ مل گیا، اب تو تمہارے پاس کوئی اجر نہیں۔ اسی طرح خرچ کرنے والا اگر ریاکاری سے کرتا ہے تو اللہ کی دیا ہوا ہر مال بیکار ہو جائے گا۔ اس لیے ایک دفعہ پھر نیتوں کو خالص کر دینا ہے، اللہم حجۃ لا ریاء فیہا ولا سمعۃ، اللہ تعالیٰ ایسا حج کر رہا ہوں جو صرف اور صرف آپ ہی کے لیے ہے، اس میں کوئی ریاکاری نہیں ہے۔
اس کے بعد کیا ہوگا؟ مرد بلند اور خواتین آہستہ آواز سے تلبیہ پکاریں گے. تو یہی چیز ہم نے تکبیرات کے لیے بھی پڑھی کہ مرد تو اونچی آواز میں پڑھیں، باہر نکل رہے ہیں اونچی آواز میں تکبیرات پڑھیں. کہ لوگ اصل میں اونچی آواز میں پڑھنے کا کیا مقصد ہے کہ ساتھ گزرنے والے بندے کو بھی یاد آ جائے کہ او ہو مجھے تکبیرات پڑھنی ہے. اسی طرح باہر نکل رہے ہیں، اب یہ کہ آپ ایک قسم کی عبادت میں ہے نا، تو اس لیے باہر نکل کے اب اور باتیں نہیں کرنی، ادھر ادھر نہیں دیکھنا، بلکہ تلبیہ پڑھو، لبیک اللہم لبیک، کہ اللہ تعالیٰ میں حاضر ہو گیا، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، لا شریک لک لبیک. تو یہاں پہ تلبیہ پڑھتے جائیں گے. مرد تھوڑا اونچی آواز میں پڑھیں گے اور خواتین آہستہ آواز میں پڑھیں گی، اتنی آواز میں پڑھیں گی کہ اپنے آپ کو کم از کم آواز سنائی جائے. اور اس کے بعد اب یہ جب آپ نے احرام باندھ دیا تلبیہ کرتے ہوئے، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ مینا. مینا کا میدان پھر یاد کر لیں کہ کیا ہم نے پڑھا تھا. اب مینا کا میدان کون سا ہے؟ یہ وہی میدان ہے جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب اپنے بیٹے کی قربانی کا حکم ہوا تھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر مینا آ گئے. اور یہ میدان تھا جہاں آپ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ان کے بیٹے تھے ان کو ذبح کرنے کی نیت کر لی. اور وہاں پر یہی ہم نے پڑھا تھا کہ حج کیا ہے؟ سب کی سب حضرت ابراہیم کی سنتیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے بار بار ان سنتوں کو یاد کروایا کہ دیکھو اس خاندان پر کیسی آزمائشیں آئیں اور وہ ہر آزمائش پر پورا اترتے گئے. تو مینا کے میدان میں یوم الترویہ 8 ذی الحج پورا ایک دن وہاں پر دیا گیا کہ یہاں پر رہ کر اللہ کا ذکر کرو، اس قربانی کو یاد کرو کہ کیسے ایک باپ اپنے بیٹے کو قربان کرنے پر تیار ہو گیا. کتنی بڑی آزمائش اس بندے پر آئی، اور ان کا ایمان دیکھیں کہ انہوں نے کہا. اور جب حضرت اسماعیل کو بتایا کہ میں نے تو ایسے خواب دیکھا کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تو کیا کہتے ہیں کہ کیا وہ بیٹا بھی اس کی کیا فرما برداری تھی کہ قرآن پاک میں ان کے الفاظ دیے گئے ہیں کہ ابا جان آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے آپ کو کریں، انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے. اتنا صبر، کیسے سوچنے کی بات ہے نا. تھوڑا سا اس کو سوچے، فیل کریں، فیلنگز آئیں، جذبات آئیں کہ کیا وہ بیٹا تھا اور کیا وہ باپ تھا. کہ نہ باپ بیٹے کو قربان کرنے سے ڈر رہا ہے، نہ بیٹے کے دل میں کوئی ہچکچاہٹ ہے، اور وہ فوراً جو ہے تیار ہو گئے. تو یہ جو مینا کا میدان ہے، یہاں پر پہنچ کے کیا کرنا ہے کہ مینا کے لیے وہاں روانہ ہو جائیں گے اور وہ ہم نے زوال آفتاب تک پہنچنا ہے. اب مینا میں اس دن کی نمازیں قصر ادا کریں گے. قصر نماز کیا ہوتی ہے کہ جو ہم سفر میں پڑھتے ہیں نا، 2 رکعت کی نماز، یعنی کہ جو 4 رکعت ہیں وہ 2 رکعت ہو جاتی ہیں. تو یہاں پر ہم نمازوں کو قصر کر کے پڑھیں گے. تو بس یہ، اور کچھ بھی مینا میں نہیں کرنا. آپ نے ظہر سے پہلے وہاں پہنچ جانا ہے اور نمازوں کو قصر کر کے پڑھنا ہے. نمازیں آدھی پڑھی جائیں گی اور بکثرت آواز سے، بلند آواز میں مرد جو ہیں بلند آواز میں تلبیہ پڑھیں گے، عورتیں آہستہ آواز میں پڑھتی رہیں گی. تلبیہ وہی ہے، لبیک اللہم لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اور مینا رات جو ہے قیام مینا میں ہی ہوگا، اور صبح فجر کی نماز بھی مینا میں پڑھی جائے گی. تو مینا میں آپ ٹوٹل 5 نمازیں پڑھیں گے، ظہر، عصر، مغرب، عشاء. 8 ذی الحج کی 4 نمازیں، اور پھر اگلے دن 9 ذی الحج کی فجر کی نماز. فجر کی نماز کے پڑھنے کے بعد پھر ہم یہاں سے نکلتے ہیں.